تو ہمارے حضرت تشریف فرما ہے. میری مراد شیخ الحدیث شیخ التفسیر نمونۂ اسلاف حضرت علامہ سلمان الحق حقانی صاحب، ان کی آمد سے پہلے میں چند جملے آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں. سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آگ کافی نہیں نظر چاہیے. اور آپ کے جذبات کی ترجمانی یوں کرنا چاہتا ہوں. اختورا کشمالیہ لیچکئی کرنا نگیشا، اختورا کشمالیہ لیچکئی کرنا نگیشا، دنگو دنگو غرونو بازا تو دگئی کرنا نگیشا، دیار تو گلابی شنڈو پناز دخندہ کرسا، دیار تو گلابی شنڈو پناز دخندہ کرسا، زمان سوی اہنا سرگگئی کرنا نگیشا. مہمان محترمہ دا سفر پکردو کھڑا، مہمان محترمہ دا سفر پکردو کھڑا، سل نازولی پیغلی جنگئی کرنا نگیشا. سبحان اللہ. دا جملہ ستاسو کو وضاحت کراؤ. ما پتہ شوی کار دا پہ یو ذکر یو بابا پاسے ملی صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑ گوڑ سارتے دے. مائی زمان مراد کانا دے بابا کا تر دنیا کے گورے سب آخرت کے گوروں تر دنیا پر فکر کی پروتی تر جنت پر فکر کی پروتی. اللہ رب العزت کو قرآن کی وئی ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا وکواعب اترابا وکأسا دحاقا. کوئی کم زنانا چی پر دنیا کے افضل بخاوت پر نابردار ہے کابل حکومت تعمیر کرے، اور کم نوجوان اور کم شہید کی طرح شہید کی طرح دنیا میں رخصت سی اللہ وقت سل ہوری چلے آگئی گزار گئی نوی سل نازولی پیغلی جینا کئی دم نکیشا. زمان مراد حضرت علامہ سلمان الحق حقانی صاحب درخواست کو جوہرہ سی وسلاس و سبق رحمت اللہ خیالات و اظہاروں کی. آپ سب کو نیند آئی ہے اور حضرت کو بھی کافی تکاوٹ ہے، لیکن میں آپ کی تکاوٹ دور کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سلمان الحق حقانی صاحب، حضرت مولانا عبدالمجید حقانی صاحب، نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اردو کیوں؟ میرے محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے
کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ساری زندگی کا چھوڑیں، اگر ہم ایک دن کی صبح جاگنے سے لے کر رات کے سونے تک کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ایک ایک سانس لینا یہ الگ نعمت ہے، ہم گن نہیں سکتے. باوجود اللہ کے نافرمان اور عاصی ہونے کے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رحمت و مغفرت و عتق من النار، دنیاوی و اخروی لذائذ سے بھرا ہوا مہینہ ہمیں اللہ نے نصیب فرما دیا. ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو یقیناً یہ وقت اگر جوانوں کے سونے کا نہ ہو تو عمر رسیدہ بزرگ حضرات یقیناً دن بھر کے اپنے اعمال، اپنے کاروبار، دکانداری، نوکری اور عبادات سے بھی انسان ہے بھی کمزور، تھک جاتا ہے. لیکن اس مقدس مہینے کے الوداعی ایام ہیں. آپ نے عربوں کی تاریخ پڑھی ہوگی. اب بھی جو لوگ عرب ممالک میں جاتے رہتے ہیں یا بسلسلے روزگار ادھر مقیم رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ عرب لوگ کئی مہینہ پہلے سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس مہینے کے لیے وہ اتنے خوش رہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ تو الٹ ہوتا ہے. ہم تو 27ویں 28ویں رمضان پہ پوچھنا، بلکہ 25 رمضان کے بعد پوچھنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے کہ عید کا دن کب متوقع ہے. اور ان کا یہ حال ہوتا ہے، صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ آخری روزے کے بعد وہ انتہائی مغموم رہتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دیا، اللہ جل شانہ لمحہ بلمحہ انسان کو اپنے انعامات و اکرامات سے نوازتے رہتے ہیں. قرآن میں ذکر ہے کہ اگر دنیا کے سارے سمندر وہ سیاہی بن جائیں، دنیا کے سارے درخت ان سے قلم بن جائیں، اور یہ سمندر خشک ہو جائیں، اوپر سے مزید 7 سمندر اور ڈال دیے جائیں اور یہ سب لکھنا شروع کر دیں، تو قلم گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سیاہی سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. بعض مفسرین کے مطابق کلمات سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں.
قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ کس لیے فرض ہوا؟ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آیا اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ صبح سے شام تک ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھے؟ قطعاً نہیں۔ اس کا اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اور اگر ہم کھائیں بھی، سال کے 365 دن ہم کھاتے رہیں تو اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے؟ تو یہ روزے کا بنیادی مقصد اور سبق جو تھا وہ یہ تھا کہ انسان 11 مہینے اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے، اس میں جو بڑے بڑے اسباق رکھے گئے ہیں ان سب کو بھول جاتا ہے، اور یہ عبادت اللہ نے ایسی عبادت رکھی کہ اس کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کر دی۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، دونوں طریقوں سے اس کا معنی نکلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے کا حکم میں نے دیا تو یہ عبادت میرے لیے ہے، باقی عبادتیں ہو سکتی ہیں اور لوگوں کے لیے۔ مثال کے طور پر میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا کہ فلاں فلاں صاحب آ گئے، اب ان کو میں نے دکھانا مقصود ہے کہ میں تو بہت بڑا متقی ہوں، اب چاہے مجھے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، نماز میں کچھ پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، نماز میں نے لمبی کر لی تو یہ دکھاوا ہو گیا، سجدہ میں نے لمبا کر لیا، کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر اس پہ اپنی بزرگی اور تقوی کا رعب جاننے کے لیے میں نے جلدی قرآن اٹھا لیا کہ یہ لوگ مجھے نیک سمجھیں۔ لوگوں میں نکلتے وقت بجائے اس کے کہ میں اپنی انگلیوں کے بندوں پر بھی ذکر کر سکتا تھا، میں نے لمبی تسبیح پکڑ لی کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں۔ تو یہ ساری عبادتیں یہ دنیا کے لیے اور ریا کے لیے ہو گئی۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ عبادت اللہ کے لیے کیسے ہے؟ قرآن خود فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا یہ مطلب ہے کہ تم بازار میں جا رہے ہو، کوئی تمہاری طرف نہیں دیکھ رہا، اور ایسی جگہ پر تمہاری نگاہ پڑنے والی تھی کہ تم اس میں گنہگار ہو سکتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، تم نے فوراً آنکھیں جھکا لی، معاملہ تمہارے اور اللہ کے بیچ رہ گیا۔ یہ تقوی ہے۔
تقوی یہ ہے کہ روزے کا مہینہ شدید گرمی میں آیا، آپ کمرے میں موجود ہو، فریج پڑا ہوا ہے، شدید پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، آپ نے بوتل پانی کی نکال کے منہ سے لگا لی اور منہ سکھا لیا ایسے، اور مغرب کے وقت آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے افطاری کرنے والوں کے ساتھ،